100% سچے ہیں اللہ کے وعدے، اور اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کے دکھاؤ، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ہم کب مومن بن کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اس تقاضے پہ پورے اترے جو ہماری شریعت نے ہم سے کیا؟ ملاوٹ ہم کریں، جھوٹ ہم بولیں، ایک دوسرے کی جڑیں ہم کاٹیں، مکر، فریب، دجل، کیا کچھ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اچھے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ہم اچھے انسان بھی نہ بن سکے۔ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارا بس چلے تو ہم کاٹ کے نہیں رکھ دیتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مسلمان بخیل نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ پکی اور دو ٹوک اور سیدھی بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، آج بہانے بنائیں۔ تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا، یہ جاپان بیچ رہا ہے بغیر جھوٹ کے، تم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ تم نے خیانت کی ہے، تم نے مال 2 نمبر بنایا، اس لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تم نے بنیاد ہی اچھی نہیں رکھی۔ پوری دنیا کے سودے سچ بول کے بک رہے ہیں، تمہیں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنے بیٹھا ہے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اگر کافر آج دنیاوی شان و شوکت حاصل کر گئے تو دیکھو کہ انہوں نے محنت کی، اور تم جب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر اللہ کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو محروم رکھے اور نکموں کو نواز دے۔ تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، تم مومن تو بن کے دکھاؤ، تمہارے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دوں گا۔ آج ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تھوڑے سے حالات سخت ہونے لگتے ہیں تو تاجر ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جاتا ہے، اور مانگتے ہو وہ شانیں، مانگتے ہو وہ عزتیں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دی گئی، ذرا وہ کردار بھی تو لے کر کے آؤ نا۔ تم تو ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ گئے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں اور غریبوں کا خون بھی نچوڑ لیں۔ اور مدینے میں تھوڑے سے حالات تلخ ہوتے ہیں، تھوڑی سی قحط سالی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ غلہ لینے گیا ہوا ہے شام میں۔ تو جب وہ شام سے واپس آتا ہے تو مدینے کے کچھ تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنا غلہ ہے اونٹوں کے اوپر ہی ہمیں بیچ دیجیے، ہم سے 2 قیمت لے لیجیے۔ فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ قیمت میں دینا چاہتا ہوں۔ تو کہا جناب 2 گنا لے لیجیے۔ فرمایا نہیں۔ تو کہا کہ اتنی قیمت ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ نہیں دے رہے۔ کہا کہ میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو 10 گنا قیمت دے گا۔ کہا وہ کون سا تاجر ہے؟ کہا وہ میرا اللہ ہے۔ اور بلا کر کے خادموں سے کہا کہ سارا غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ تاجر تھے عثمان غنی، آج بھی عثمان غنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مدینہ المنورہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی کا آج بھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ 1450 سال بیت گئے، ان کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے۔ بیر عثمان جو مزرعہ عثمان ہے، جس میں وہ بیر عثمان تھا جو خرید کے وقف کیا تھا، وہ آج بھی وقف ہے، اور وہ کسی کے نام نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہے۔ اور اس کی ساری آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو بینک میں اکاؤنٹ ہے اس میں جاتی ہے، اور پھر ادھر سے خیریہ میں آتی ہے اور غریبوں میں بٹتی ہے۔ ایسا غنی آج بھی اس کی سخاوت جاری ہے۔ جو غنی ایسا بھی دیکھا، یہ ذخیرہ اندوز جو لوگوں کے خون بھی نچوڑ لیتے ہیں اور بوٹیاں بھی نوچ لیتے ہیں،
آج مرے کل 10واں دن، بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ذخیرہ اندوز لوگوں کی یوں بوٹیاں نوچے گا اور خون نچوڑے گا اور کہے گا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کس طرح تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی؟ اس کا وعدہ ہے اور اس کے سچے وعدے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنانہ زندگی بسر کرو تو دیکھو عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ ہم کیسے رکھتے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اس کو ہم نے مشقتوں میں رہتا زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری زندگی اسی طرح گزرتی ہے، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا، ساری زندگی اس کشمکش میں گزرتی ہے۔ یہ حقیقت انسان اگر قرآن کی اس فکر کے مطابق جو بتایا ہے سمجھ لے تو وہ حالات کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا، گھبرا کر کے بیٹھ نہیں جائے گا۔ جن علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پہ یا موسم اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی بارش شروع ہو جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، مطلع ابر آلود بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہاتھوں کے اندر چھتریاں پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ موسم کسی وقت بھی تیور بدل سکتا ہے، تو ہمارے پاس چھتری موجود ہونی چاہیے۔ دیہاتوں کے اندر جنگلوں میں رہنے والے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ڈیرے کو جاتے ہیں، تو ایک عصا ساتھ رکھتے ہیں کہ کوئی موذی جانور آ سکتا ہے، کوئی سانپ نکل سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ اور اگر یہ ذہنی طور پہ تیار نہ ہو تو سانپ کو دیکھ کے گھبرا جائے گا اور رونا شروع کرے گا یا آگے لگ کے بھاگ جائے گا، نتیجہ کیا کہ اذیت میں مبتلا۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ کھیت ہے، یہ جنگل ہے، یہاں یہ ہوتا رہے گا، تو جب بھی سانپ کوئی موذی جانور آئے گا یا اسے مار ڈالے گا یا اسے بھگا دے گا اور پھر اپنے کام پہ چلا جائے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ راستے میں مجھے آج یہ مصیبت آئی۔ اسی طرح جس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہے اور راستے کے اندر تھوڑا سا موسم کا تیور بدلا، چھتری کھولی، سر پہ لے لی، 2-4 قطرے برسے تو موسم پھر صاف ہو گیا، پھر اس کو سمیٹا اور ساتھ لے لیا، بات ختم۔ اس کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بارش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، زندگی کے معمولات میں شامل ہے، چونکہ وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے موسم ایسا ہے کہ بارش بھی آ سکتی ہے، کڑکتی دھوپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اس کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ ہی نہیں ہے، اچانک نکلتا ہے تو بارش آ جاتی ہے تو پھر وہ گھبرا جاتا ہے، کبھی دیوار کے ساتھ لگتا ہے، کبھی کسی شیڈ کے نیچے ہوتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور کپڑے بھگو کے واپس آتا ہے گھر، اور آتے ہی کہتا ہے مجھے گرم دودھ دو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا، گھبرایا ہوا ہے، رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ زرد ہے، کیا ہوا؟ وہ میں نے سانپ دیکھا ہے وہاں، چونکہ اس نے مقابلے کے لیے ذہن ہی نہیں بنایا تھا اور وہ ایسے نکل گیا، اچانک دیکھا اور گھبرا گیا۔ اسی طرح آپ کوئی کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں، ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے سر پہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مسائل ہوں گے، مصائب ہوں گے، 2 لوگ الجھ سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی خیانت ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، لوگوں کا آپس میں تناؤ ہوگا، آپ ذہنی طور پہ یہ سارا میں نے فیس کرنا ہے، تو یہ جب ذہن ہوگا تو پھر آپ اس کو ایک روٹین کے عمل کے طور پہ کرتے رہیں گے تو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے بتا دیا، ہم نے تمہیں ڈیزائن اس طرح کیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ زندگی میں سب کچھ ہونے والا ہے، تکلیفیں بھی ہیں، آلام بھی ہے، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، حقد بھی ہے، نفرت بھی ہے، اپنوں بیگانوں کا شر بھی ہے، شریکہ برادریاں بھی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، حالات کی ٹھوکریں بھی ہیں، غربت بھی ہے، امارت بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب ساتھ چلتا رہے گا، زندگی کے ساتھ کتنا کچھ جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تمہیں پیدا ہی کیا گیا ہے مشقتوں میں رہتا ہوا، اذیتوں سے تمہیں گزرنا ہی پڑے گا، کشاکشی حیات کا مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، دکھوں سے پالا پڑے گا تمہارا، ان دردوں سے بھی گزرنا پڑے گا، بلکہ ان آبلوں سے جی گھبرا گیا تھا، ان آبلوں سے جی گھبرا گیا تھا، دل خوش ہوا راستہ پرخار دیکھ کے۔ تو وہ تو پھر خوش ہوتا ہے بندہ مشکلوں کے اندر بھی، بندہ مومن کو تکلیفوں پر جو اجر دیا جاتا ہے اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ آرزو کرے کہ تکلیفوں میں ہی رہو۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے یتتعتع فیہ، تو وہ اڑتا ہے، پھنستا ہے اور وہ اٹکتا ہے، لکنت آتی ہے، فرمایا اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ ایک تو اجر اس کو ملا جو قاریوں کی طرح فرفر پڑھتا جا رہا ہے،
اور جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان عجمی ہونے کی وجہ سے لکنت پیدا ہوتی ہے تو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، تو اللہ ثواب بھی دوہرا عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، تو وہ محروم نہیں رکھے گا۔ تو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو آلام آتے ہیں، جو اذیتیں آتی ہیں، اس کا میرے اللہ نے صلہ رکھا ہے۔